إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اہمیت الاخلاص فی العبادہ، عبادات میں اخلاص کی اہمیت اور ضرورت۔ حضرات گرامی قدر، اخلاص اعمال قلوب میں سے سب سے اہم عمل ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ انسان کے وہ اعمال جو انسان اپنے جوارح کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ سر انجام دیتا ہے، یہ اعمال قلوب کے تابع ہیں، یہ دل کے اعمال کے تابع ہیں۔ اگر دل کا ارادہ، دل کا قصد، دل کی نیت درست ہوگی تو یہ اعمال بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، اور اگر انسان کی نیت، انسان کا ارادہ درست نہیں ہے، اس میں خلل ہے، تو یہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں، مردود ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو ہمیشہ اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، کہ مجھے اپنی نیت کو درست کرنے سے مشکل اور کوئی کام معلوم نہیں ہوتا۔ فإنها تتقلب، اس لیے کہ نیت کے اندر خلل پیدا ہوتا رہتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، اور نیت کے اندر اگر خلل پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں ایسی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی عبادت قبول نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جس قدر عبادات کا حکم دیا،
ہم ان پر غور کر لیں، سب میں ایک بنیادی شرط رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ نماز کا ذکر آیا، قربانی کا ذکر آیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ یعنی آپ کی نیت یہ ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء نے اخلاص کی یہ تعریف کی ہے کہ صدق العبد فی توجہ الی اللہ عملا و اعتقادا، کہ انسان جب اللہ رب العزت کی عبادت کرے سچے دل سے، عملی طور پر بھی اور اعتقادی طور پر بھی، اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ حج اور عمرے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کی رضا کے لیے، شہرت طلبی کے لیے نہیں کہ اس نے اتنے عمرے کر لیے ہیں، اس نے کیا تو میں بھی کر لوں، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ حج کرو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر حج کے لیے احرام باندھا تو اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، آپ سے بڑھ کر سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نیت زیادہ خالص ہو سکتی ہے، کس میں اخلاص زیادہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں اللہم حجتاً لا سمعت فیہا ولا ریا، اے اللہ میرا حج ایسا ہو جس میں شہرت طلبی مقصود نہ ہو، جس میں ریاکاری کا شائبہ موجود نہ ہو، میرا حج ایسا حج بنا دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عمومی طور پر حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کو اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی امتیوں کو اور اس امت کو بھی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، سب سے قیم دین یہ ہے کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو بھی عبادت کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں۔ اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ، اے پیارے نبی فرما دیجئے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں مخلصا لہ دینی، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنے والا بن کر، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ انسان اگر عمل کرے اور اس کا عمل محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی نیت کو ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے، اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ اگر نیت کے اندر خلل آ جائے تو بڑے بڑے اعمال بھی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، قرآن کریم کی آیت، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ الملک، سورہ تبارک کی آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا اکثر و اعمالا، زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، یعنی یہاں کوالٹی مطلوب ہے، عمل کیسا ہے،
حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ احسن عمل کا معنی اخلصہ واصوبہ، کہ اس کا عمل، اس میں اخلاص کتنا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور کیا وہ عمل درست بھی ہے، یعنی کیا اس عمل کے اندر قبولیت کی شرائط پائی جاتی ہیں کہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اسوابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر اعمال ایسے نہیں ہیں تو انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بڑے بڑے اعمال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اتنی حدیث آپ نے سنی ہمیشہ، لیکن یہ طویل حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، جس کے بعد آپ نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس آدمی نے اس وقت ہجرت، یہ امتیازی علامت سمجھی جاتی تھی مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنا، فرمایا جس نے مکہ میں دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، اپنا وطن چھوڑ دیا، اگر اس کی ہجرت اللہ کی رضا کے لیے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے۔ ومن کانت ہجرتہ، یعنی ہجرت اس نے بھی کی ہے جس کی نیت خالص ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اور ہجرت کرنے والا وہ بھی ہے، کام اس نے بھی وہی کیا ہے، ہجرت جیسا بڑا عمل اور مشکل عمل اس نے بھی کیا ہے، لیکن اس کی نیت میں خلل ہے۔ کیسے؟ فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا، جو آدمی اس لیے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آیا تاکہ وہاں جا کر تجارت کرے گا، اس کے کاروبار کو فروغ ملے گا، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے آیا، یا اس نے ارادہ کیا کہ وہ وہاں جا کر فلاں قبیلے کی عورت سے شادی کرے گا، اس کو اس کی ہجرت کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے، تو ہجرت جیسا عظیم عمل وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں رائے گا اور بیکار ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن 3 لوگوں کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا، اور ایک روایت میں اول من تسعر بہ النار، جن کے ساتھ جہنم کی آگ جلائی جائے گی، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ پہلے قسم کا وہ آدمی جو میدان جہاد میں گیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو بلائیں گے۔ اللہ دل کے احوال کو جانتا ہے، ہم لاکھ اپنی صفائیاں دیں لیکن اللہ تعالیٰ دل کے احوال کو جانتا ہے، دل کے ارادوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، ہاں بھئی میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا، قوت اور طاقت عطا کی، کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ، انسان کے پاس سب سے قیمتی تو جان ہی ہوتی ہے نا، میں نے تو جان بھی آپ کی راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس لیے؟ کہے گا یا اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ دل کے ارادوں سے واقف ہے۔ تو نے قتال کیا، جہاد کیا، لیقال انک جریء، تاکہ تجھے کہا جائے کہ یہ بڑا بہادر ہے، تجھے بڑے بڑے نشان ملیں، تمغے ملیں، لوگ کہیں کہ بڑا بہادر ہے۔ جو کچھ تو نے چاہا لوگوں نے وہ دے دیا آپ کو،
اب یہاں میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، کیونکہ تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ شخص، اب دیکھیے شہادت، جہاد، خطرے کو مول لینا، موت کے منہ میں جانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اگر اس کی نیت نیک ہوتی تو یہ عمل اتنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جب اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیتا ہے، اس کے جسم سے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس نے بھی جان دی، لیکن نیت میں خلل تھا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا بہادر ہے۔ دوسرا شخص عالم اور قاری، اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے آپ کو علم دیا تھا، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی تھی، کیا کیا؟ یا اللہ میں نے بڑا علم پھیلایا، بڑی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس لیے؟ یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے تیرے دل کے ارادوں کا علم ہے، تیری نیت کا مجھے علم ہے، تو نے تو اس لیے کہا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، لوگوں نے تجھے بڑے بڑے القاب دے دیے، بڑے بڑے تمغے دے دیے، نہ تو نے میرے لیے عمل کیا، نہ میرے ہاں تیرے لیے کچھ ہے، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسرے نمبر پر ایک سخی کو لایا جائے گا جس کو اللہ نے بہت مال دیا، طرح طرح کے اموال دیے، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے او میرے بندے میں نے آپ کو یہ نعمت دی تھی، مال و دولت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ اللہ تو نے دیا بھی بہت، میں نے تیری راہ میں خرچ بھی بہت کیا۔ کہے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس لیے خرچ کیا تھا؟ اللہ تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے خرچ کیا لِيُقَالْ إِنَّكَ سَخِيٌّ، تاکہ کہا جائے کہ یہ جواد ہے، سخی ہے۔ لوگوں نے تجھے حاتم تائی کے لقب دے دیے، بڑے بڑے القاب دے دیے، جو تو نے چاہا لوگوں نے تجھے دے دیا، نہ تو نے میرے لیے عمل کیا، نہ آج میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر ہے، اور اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی سے بچائے۔ یہ نصوص قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات گرامی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دے رہی ہیں اور ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ آج وقت ہے ہم اپنے اعمال کو چیک کر لیں، ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ عبادت کرتے وقت صرف اور صرف یہ نیت ہو، کوئی میری تعریف کرے نہ کرے، کوئی مجھے اچھا کہے یا نہ کہے، میں نے جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کی رضا جوئی کے لیے کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر۔ ہمارے ذہن میں ایک اشکال ہے، اس حدیث نے وہ اشکال بھی کلیئر کر دیا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی کر رہا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، اور ساتھ اس کا یہ بھی ارادہ ہے کہ لوگ بھی اس کا ذکر کریں کہ یہ بڑا مجاہد ہے، یہ بڑا بہادر ہے۔ یلتمس الاجر والذکر، وہ اجر بھی چاہتا ہے اور اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں گے، بہادر کہیں گے۔ کیا اس کو اللہ کے ہاں کوئی اجر ملے گا؟ ما لہو، اس کو کیا اجر ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے، کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علی من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی عمل بھی کیا میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، اللہ کے لیے بھی ہے، فلاں کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے، فلاں بھی خوش ہو جائے،
تو فرمایا میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کو بھی دھتکار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو دوئی اور شراکت گوارا نہیں، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، 3 بار آپ نے فرمایا ما لا شیء لہ، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، جو دونوں کام چاہتا ہے، اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے، دنیا والوں کی ثنا بھی چاہتا ہے۔ تو فرمایا ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اس کے خطرناک انجام سے، کہ جن لوگوں کی عادت ہے کیمرے کے سامنے دینار نچھاور کر رہے ہیں، تصویریں بنانے کے لیے بڑے بڑے مال خرچ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی فقیر مسکین بیچارہ تنہائی میں چلا جائے تو اس کو دھتکار دیتے ہیں، کیونکہ دیکھنے والا کوئی نہیں۔ جو کام بھی کیا دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا، شہرت طلبی کے لیے کیا، اپنی تختی لگوانے کے لیے کیا، اپنے بورڈ اویزہ کرنے کے لیے کیا۔ ایسے لوگوں کا انجام ذکر کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سما سم اللہ بہ، جو آدمی دنیا میں شہرت طلبی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے تھا، دنیا کی شہرت، دنیا کی مشہوری کے لیے، شہرت طلبی کے لیے عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سب لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اس کی حقیقت کو واضح کریں گے، یہ جو بڑے خیر کے کام کرتا تھا لوگوں، یہ میرے لیے نہیں کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا۔ سم اللہ بہ، قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ اس کو رسوا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد نصیبی سے بچائے، اس بدبختی سے اللہ محفوظ رکھے۔ فرمایا وَمَن يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ لوگوں، یہ ہے ریاکار، یہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنے والا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز جس سے مجھے آپ لوگوں پر ڈر ہے وہ ہے شرک اصغر، شرک خفی، اور وہ کیا ہے؟ وہ ریاکاری۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، عام طور پہ نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی فارغ ہو گیا، جب دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، پھر رکوع لمبا کر دیتا ہے، سجدے لمبے کر دیتا ہے، دل میں خیال ہے کہ یہ کہے کہ بڑی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے، ایسے اعمال کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آج کے خطبے کا لب لباب یہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور یہ کوشش اگر کر لیتا ہے کوئی تو بہت ساری، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص کی دولت عطا کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں برکت، ان کی عمروں میں برکت کس وجہ سے ہوئی؟ اخلاص کی وجہ سے۔ ان کی صورتحال تو ایسی تھی کہ وہ اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کسی سے پوچھا ارأیت الکوکب انقض البارحہ، رات کو ایک ستارہ ٹوٹا تھا، آپ نے دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں، کہا میں نے دیکھا تھا۔ اب جب یہ کہہ دیا کہ میں نے دیکھا تھا تو فوراً ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ اس وقت میں تہجد کے لیے اٹھا ہوا تھا، میں اس وقت عبادت کر رہا تھا، بلکہ فوراً کہا اما انی لم اکن فی الصلاۃ، میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، لدغتنی اقرب، مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا، اس درد کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ یعنی یہ شائبہ ختم کر دیا کہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ رات عبادت کر رہا تھا اور اس نے دیکھا، اور میں نہیں اٹھ سکا تو میں نے نہیں دیکھا۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر رات کو یہ کلمات کہہ کے سوتا تو اس کو بچھو نہ ڈستا،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کامل اکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر مخلوق کی، تمام مخلوق کی شر سے۔ اس لیے عمل کرنا یہ پرانے دور کی بات ہے، نیکی کر اور کنویں میں ڈال، کوئی کہتا دریا میں ڈال۔ یہ آج کے دور کی بات ہے، جو دور انسان کے اعمال کو برباد کر رہا ہے، ہمارے وقت کو ضائع کر رہا ہے، کہ نیکی کر اور کیمرے میں ڈال۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ جس کے لیے عمل کرنا ہے وہ جانتا ہے، جتنا کوئی چھپ کر عمل کرے گا اتنا ہی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، قیامت کے دن ہم ایسے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں جن کے اندر اخلاص ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ قبول کر لے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے، شہرت طلبی سے، مشہوری سے، طلب کرنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ جو بھی ہم عمل کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا اور انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو دیا، اور یہی چیز کہ عبادات کے اندر نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نیت میں خلل ہوگا کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیوں اور عزیزوں، اعمال کی قبولیت کی شرائط آپ نے بارہا سنی ہیں، اور ان کو بارہا اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنے اعمال کو چیک کرتے رہیں۔ سب سے پہلی شرط ایمان خالص ہے۔ جس آدمی کے عقیدے کے اندر خلل ہے، اس کے عقائد میں شرک کا شائبہ موجود ہے، شرک کی موجودگی میں اللہ رب العزت کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ دوسری چیز اخلاص ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم ہر عبادت وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، عبادت نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس کے اندر ریاکاری کا، دکھلاوے کا کوئی شائبہ موجود نہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی نیک عمل کیا جس کو وہ نیک سمجھتا ہے لیکن وہ میری سنت کے مطابق نہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مردود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کر کے آپ کی اطاعت اور فرما برداری، آپ کی اتباع اور پیروی ہم پر فرض اور لازم قرار دی ہے۔ قیامت آپ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، اسوہ حسنہ ہیں۔ قیامت کے دن ہماری عبادات کو چیک کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پرکھا جائے گا۔ اگر آپ کی سنت کے مطابق ہوں گی تو اللہ قبول کرے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جب انسان کی نیت میں اخلاص آ جاتا ہے تو بعض سلف نے کہا اذا اخلص العبد، جب آدمی کے دل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے انقطعت عنہ کثرت الوساوس والریا، اس کے دل میں جو شیطانی وسوسے ہیں یہ بھی دور ہو جاتے ہیں اور ریاکاری سے بھی انسان بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص بخشے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم عبادات کرتے ہیں وہ ہمیں عقیدہ بھی وہ اپنانے کی توفیق بخشے جو عقیدہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، اور جو عقیدہ آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ اکرام نے امت تک پہنچایا، اپنے عقیدے پر بھی نظر ثانی کر کے اس کو بھی ٹٹولنا چاہیے، اور اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ انسان نیک اعمال کرے جو قیامت کے دن ہمارے کام آ سکیں۔ وہاں
اللہ کی بارگاہ میں اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز انسان کے کام نہیں آئے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان کی نیت خالص ہو جاتی ہے تو ایک تو وصف سے اس کے دل سے ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عبادات کے اندر، تمام اعمال کے اندر، ہر عمل کے اندر، کوئی بھی عمل ہے اس کے اندر نیت میں اخلاص مطلوب ہے۔ کوئی دنیا کا کام کریں یا عبادت کریں، دنیا کے اندر بھی اگر کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو اس میں خلوص نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈیا ہے، لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ اور عبادات کے اندر اس کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ عبادات ہو، اعمال ہو، معاملات ہوں، سب کے اندر اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ تمام معاملات سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔ ابھی ایک بھائی نے یہ رکا دیا ہے، مبارک بھائی کا سسر فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی، ان کی پوتی ہے کوئی 4-5 سال کی، جب سے اس کی دادی فوت ہو گئی اس وقت سے وہ گمسم ہوگی، وہ بات نہیں کرتی۔ انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی عافیت بخشے اور اس کی کوئی قوت گویائی بخشے۔ کچھ بھائیوں نے ابھی میں نے میسج پڑھا ہے کہ اپیل کی ہے کہ بہت سارے پریشانیاں ہیں، دعا کریں اللہ سب پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ غزہ اور فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلائے، یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو یہود کے ناپاک قبضے سے آزاد فرمائے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے اللہ تعالیٰ، تاکہ مسلمان اپنے قبلہ اول کی حفاظت کر سکیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم حرر المسجد الاقصی من ایدی الیہود النجسہ۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔